بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں راحت العین ہوں اور آج ہم مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی 1863 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1943 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی۔ ان کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی تھی اور آپ نے ہندوستان کا مشہور ادارہ جو دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر کی رہائش گاہ خانقاہ امدادیہ میں ہزاروں لوگوں کو تبلیغ دین فرمائی۔ آپ نے لگ بھگ 800 کے قریب کتب اور رسائل جو دین پر تھے لکھے اور اس سے لوگوں کی ذہنی صحت، نفسیاتی علاج بھی تحریر فرمایا۔ آپ کا نفسیاتی علاج کا طریقہ جو ہے وہ خوانائی طریقہ علاج اور گروہی طریقہ علاج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کے اسی ناموں سے مشہور ہے، خوانائی طریقہ علاج اور گروہی طریقہ علاج۔ اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی نے جو ذہنی صحت کا تصور دیا، مسلمان مفکرین جو ہیں ان کے خیال میں ذہنی صحت کے 4 تصورات ہیں: ایک شماریاتی تصور، ایک سماجی تصور، ایک نفسیاتی تصور اور ایک اخلاقی تصور۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اخلاقی تصور یہ ہے کہ کوئی فرد جتنا بھی اپنے آئیڈیل کے قریب ہوگا، یعنی جس کو وہ آئیڈیل مانتا ہے، اس کی پیروی کرے گا، اس کی نقل کرے گا، اس کے نزدیک ہوگا، اتنا ہی وہ ذہنی طور پر صحت مند ہوگا، اور جتنا اپنے آئیڈیل سے انحراف کرے گا اتنا وہ ذہنی طور پر بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے اشرف علی تھانوی نے کہا کہ ان کے خیال میں بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ فطرت وہ تمام پازیٹیو خوبیاں لے کر پیدا ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں، وہ پیدائش کے وقت معصوم ہوتا ہے۔ فرد جو ہے وہ جسم، ذات اور روح کا مجموعہ ہے اور زندگی بھر اس کے جسم میں بھی اور روحانی طور پر بھی اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات، فطرت اور خدا کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگی پیدا کرے، یعنی خدا سے رابطہ رکھے۔ ذات اور فطرت سے دوری جب ہوگی تو ذہنی طور پر بیماری ہوگی، اور جب ذات اور فطرت سے ہم آہنگی ہوگی، اللہ سے ہم آہنگی ہوگی، تو ذہنی طور پر صحت مند رہیں گے، آپ بیماریوں سے پاک رہیں گے۔ انہوں نے ذات کے 3 درجے بتائے: ایک نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ ضمیر کو ان خصوصیات کا حامل کہا جو فرد کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتا ہے اور برائی کی جگہ اچھائی اپنانے پر زور دیتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ مکمل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے، اور نفس امارہ حیوانی اور منفی قوتوں کو پیش کرتا ہے، یعنی برائی کی طرف مائل کرنے والا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے۔ نفس مطمئنہ سکون اور اطمینان کی حالت میں رکھنے والا نفس ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ جو ایسا نفس کی وہ قسم ہے یا وہ خصوصیت ہے جو فرد کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، فرد میں اچھائی اور برائی میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے، ان قوتوں میں جنگ ہوتی رہتی ہے، اور فرد کی ذات اس وقت مطمئن ہوتی ہے جب وہ خدا کے نزدیک ہو، خدا سے محبت کرے، خدا کے احکامات کی پیروی کرے، اور جب وہ اس سے دور ہوتا ہے تو وہ ذہنی بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر نفسیاتی طریقہ علاج مولانا اشرف علی تھانوی کا بہت مشہور ہے کہ انہوں نے علاج کی 2 قسمیں بتائی تھیں: ایک علاج بذریعہ کتب اور ایک علاج بذریعہ صحبت۔ جو علاج بذریعہ آپ نے اپنے علاج کا نام سلوک رکھا، اس کا نام، اور پھر اس کی خصوصیات بتائیں کہ یہ علاج معجزات اور کشف اور کرامات پر مبنی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی جادو نہیں ہے، کوئی کشف نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں ہو جائے گی کہ آپ بس میں علاج کروں گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طریقہ علاج سے نہ ہی آپ کی گناہوں سے کوئی بچت ہوگی، آپ نے جو اعمال کیے ہیں، آپ نے جنت میں اعمال صالح کی وجہ سے ہی جانا ہے، آگے آپ کی پکڑ جو ہے وہ آپ کے اگر برے اعمال ہیں تو ان سے ہوگی، اس علاج سے آپ کی پکڑ نہیں رک سکتی۔ پھر یہ کہ یہ طریقہ علاج جو ہے جادو ہوگا نہ ٹونا ہوگا، اور نہ ہی آپ اس سے مالی، ذاتی یا قانونی فوائد حاصل کر سکیں گے۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ اس علاج کے تحت ذہنی امراض کا علاج جادوئی طریقے سے نہیں کیا جائے گا، جادو کر کے لوگ علاج کرتے تھے اس سے بھی نہیں ہوگا، اور یہ علاج، پانچویں بات یہ کہ یہ علاج اس بات کی ضمانت بھی نہیں دیتا کہ مریض کے ذہن میں ایک برائی کا تصور نہیں آئے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا علاج سے پھر وہ برائی سے بچ جائے گا، برائی سے بچنے کے لیے اس کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ پھر یہ کہ یہ طریقہ علاج اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ سالک مستقل مزاجی اور مضبوط ارادے کے ساتھ علاج میں شریک ہو،
اس کے بغیر اسے صحت نہیں ملے گی، یعنی جب تک وہ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہے گا، خود برائی سے نہیں بچنا چاہے گا، خود اس کا ارادہ نہیں ہوگا برائی سے بچنے کا، علاج سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، بلکہ خود اس کی جو ہے ول پاور اس کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہ طریقہ علاج اس بات کی بھی ضمانت نہیں دیتا کہ سالک جو ہے، یعنی سالک کہتے ہیں اس مریض کو جس کا علاج ہو رہا ہے، سلوک اس طریقہ علاج کا نام ہے اور سالک اس مریض کا نام ہے جس کا علاج ہونا ہے، کہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا ان کا طریقہ علاج کہ وہ ان کے علاج کروانے سے اپنی نمازوں میں جذب کی کیفیت میں چلے جائیں گے، یعنی مجذوب ہو جائیں گے، اللہ کی یاد میں کھو جائیں گے، بلکہ اس سب کاموں کے لیے ان کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے طریقہ علاج جو ہے وہ بذریعہ کتب اور بذریعہ صحبت ہے، چونکہ تو اپنی وہ ایسے کرتے تھے کہ جو شخص اپنا مسئلہ لکھ کر دور دور لوگ رہتے ہوتے تھے، اس وقت فاصلے بھی زیادہ تھے اور سفر بھی آسان نہیں تھا، تو وہ لوگوں سے خطوط کے ذریعے سے اپنی پوری جو سمٹمز اور جو بیماری کی علامات ہوتی تھی وہ لکھواتے تھے، لوگ ان کو لکھ کر بھیجتے تھے، اور جب وہ اس کو پڑھتے اور اگر محسوس کرتے کہ ان کا علاج اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں یا شہر میں جہاں وہ رہتے ہیں وہیں ممکن ہے، تو وہ ان کو وہی طریقہ بتاتے اور اس کے لیے وہ اپنی بعض اوقات اپنے جو لکھے ہوئے دینی رسائل ہوتے تھے وہ ان کو بھیجتے، اور ان کو پڑھنے سے لوگ جو ہیں کافی حد تک بہتر ہو جاتے تھے، جبکہ جو لوگ زیادہ شدید بیماری میں مبتلا ہوتے تھے ان کو وہ اپنے پاس خانقاہ پر بلاتے تھے، جس کو تھراپی سینٹر کا نام دیا جاتا ہے، وہ ان کے پاس آتے اور وہاں پر ان کا وہ علاج کرتے اپنے صحبت کے ذریعے سے، اسی لیے اس کو علاج بذریعہ صحبت کہا جاتا ہے۔ وہاں اشرف علی تھانوی صاحب ان کو واعظ اور نصیحت بھی کرتے اور نمازوں کے درمیان جو وقفہ آتا اس میں یکسوئی کی مشقیں کرواتے۔ اب یکسوئی کی مشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو فوکس کرنا، کسی پوائنٹ پر فوکس کرنا میں ان کی مشق کرواتے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ اللہ کا ورد لوگ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک یکسوئی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اس طرح سے ان کو مشقیں کروانے سے ان کی ذہنی اور روحانی صحت بحال کرتے۔ تو گویا اشرف علی تھانوی کا طریقہ علاج ایک بذریعہ صحبت ہے اور ایک بذریعہ کتب ہے، کتب میں وہ اپنے چیزیں بھیجتے تھے اور اس سے علاج کر لیتے تھے، اور صحبت میں وہ اپنے پاس بلاتے تھے اور ان پر اپنی صحبت کے ذریعے سے ان کو چیزیں سکھاتے تھے۔